اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مد بدل اور مد لین۔ جی بڑھیا۔ وما بعد ہمز ثابت او مغیر وما بعد همز ثابت أو مغیر مغير 3 دفعہ دیکھ کے۔ وما بعد همز ثابت أو مغير وما بعد همز ثابت أو مغير وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا فقصر وقد يروى لورش مطولا 3 دفعہ دیکھ کے۔ فقصر وقد يروى لورش مطولا فقصر فقصر وقد يروى لورش مطولا فقصر وقد يروى لورش مطولا ارم وما بعد همز ثابت او مغیر۔ باجی ایک منٹ مجھے نا پیج نہیں مل رہا، مطلب وہ مخترعات میں اسکرین 30 وہ دیکھ لینا۔ جی وما بعد حمز ثابت او مغیر مغیر نہیں، مغیر۔ او مغیر فقصر وقد يروى لورش مطولا فقصر وقد یہ آپ نے کس طرح پڑھا؟ وقد یروى وقد يروى لورش مطولا وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة ووسطه قوم كامن هؤلاء كآمنہ، ٹھیک ہے، كآمنہ کا مطلب جیسے آمنہ کلمہ، كآمن هؤلاء آلهة، كآمن هؤلاء آلهة ہاں جو ہم نے اگلا باب پڑھنا ہے وہ کرنا ہے، کو 2 3 دفعہ پڑھ کے آیا کریں تاکہ تھوڑا سا زبان پہ رواں آلریڈی۔ ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان قد خلا۔ آتى لإيمان قد خلا ہاں پورے شعر کو دیکھ کے 3 دفعہ۔ اوپر سے وجیفہ قصر ووسطه اچھا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة أتى اچھا لإيمان عارف مت ہے نا، آتى للإيمان قد خلا۔ جی آتى للإيمان قد خلا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة أتى للإيمان پھر اچھا پڑھ قد دیں تو اچھا خلا نہیں، یہ نا مثال ہے مد بدل کی، آتا آ پڑھیں گے تو مد بدل بنے گی نا، ورنہ تو مد بدل نہیں بنے گی۔ ٹھیک آتى للإيمان قد خلا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان قد خلا وجیہ شاہین يؤاخذ وإسرائيل أو بعد ساكن صحيح يؤاخذ وإسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن وتنوين نبدلا كقرآن وتنوين نبدلا یس نون قطنی کو ہم نے ضمہ دے دی، 3 دفعہ پڑھیں۔ يؤاخذ وإسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن وتنوين نبدلا، ایسے ہی ہے نا، نون کے اوپر ضمہ ہی دیں گے۔ يؤاخذ وإسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن وتنوين نبدلا يؤاخذ وإسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن وتنوين نبدلا جميل يا أرشد. وما بعد همز الوصل أيضا وبعضهم
وما بعد همز الوصل أيضا وبعضهم وما بعد همز الوصل أيضا وبعضهم وما بعد همز الوصل أيضا وبعضهم لدى عادن الأولى وآلان والصلاة 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 تین دفعہ دیکھ کے وما بعد همز الوصل أيضا وبعضهم لدى عادن الأولى وآلان والصلاة وما بعد همز الوصل أيضا وبعضهم لدى عادن الأولى وآلان والصلاة وما بعد همز الوصل أيضا وبعضهم لدى عادن الأولى وآلان والصلاة ٹھیک ہے جی سبیحہ آگے ہے بابو مدلین جی سبیحہ وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ نہیں ہے چلیں جبینہ پڑھیں وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا دیکھیں وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا مجھے 3 دفعہ کہا ہے کہ ایک جی دفعہ 3 دفعہ وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا جی امیمہ بطول ووسط وصل ورش ووقفه بطول ووسط وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعند سكون الوقف للكل أعملا بطول ووسط وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا بطول ووسط وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا بطول ووسط وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا اقرأ ولا مد في واو بسوآت فاقصرا جی مجھے کہاں فروخ خبر ولا مد في واو بسوآت فقصرنا في واو بسوآت فاقصرا في واو بسوآت فقصرا yes ولا مد في واو بسوآت فاقصرا ولا مد في واو بسوآت فقصرا واو دیکھیں واو کے نیچے بھی 2 زیر ہے آتن کے نیچے بھی زور ہے واو بھی واوی پڑھ دیتی ہیں ٹھیک ہے واوی نہیں واون ولا مد في واو بسوآت فقصرا ولا مد في واو بسوآت فقصرا وثلث لهمز ثم وسطهما كلا وثلث لهمز ثم وسطهما كلا ہاں یہاں پہ بھی حمزی نہیں ہے حمزن ہے ٹھیک ہے وثلث لهمز ثم وسطهما كلا
وثلث لهمز ثم وسطهما كلا. 3 دفعہ پورا. ولا مد في واو بسوآت فاقصرا وثلث لهمز ثم وسطهما كلا. ولا مد في واو بسوآت فاقصرا وثلث لهمز ثم وسطهما كلا. ولا مد في واو بسوآت فاقصرا وثلث لهمز ثم وسطهما كلا. ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیکم. چلو باقی ہینڈ ڈاؤن کرنے اس والا کل ہینڈ ریز کر لیجیے گا, کل پڑھوا لیں گے. اچھا جی, اب سب سے پہلے مد بدل کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم یاد کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا. سب سے پہلے آ جاتی ہے مد بدل کی تعریف. بتائیں کیا ہوتی ہے مد بدل کی تعریف؟ وہ حرف مد جو حمزہ ثابتہ یا مغیرہ کے بعد ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ حرف مد جو حمزہ ثابتہ یا مغیرہ کے بعد آ جائے اس وہاں پہ ہم مد بدل کریں گے. فارمولا کیا ہے؟ حرف مد پلس حمزہ. حرف مد پلس حمزہ. نو, حمزہ پلس حرف مد. حمزہ پلس حرف مد. ٹھیک ہے, حرف مد پلس حمزہ ہوگا تو وہ مد متصل اور منفصل والا معاملہ بن جائے گا نا. مد بدل میں اپوزٹ ہوتا ہے, پہلے حمزہ آتا ہے پھر حمزہ پلس حرف مد. حمزہ پلس حرف مد. یہ اس کا فارمولا ہے کہ حمزہ پلس حرف مد. ورش کے لیے کیا کیا مقدار ہیں؟ قصر توسط قصر توسط طول. قصر توسط طول. باقون کے لیے کیا مقدار ہے؟ قصر قصر. ٹھیک ہے, باقون کے لیے کیا مقدار ہے؟ قصر. کچھ اضافی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اگر لفظ ما قبل مد بدل آ رہی ہو اور وقفاً مد عارض آ رہی ہو, پیچھے مد بدل ہے اور آگے مد عارض ہے, تو مد بدل کے کسر کے ساتھ آگے کیا کیا آ جائے گا؟ قصر کے ساتھ طول توسط قصر. ویری گڈ. طول توسطاً قصر. پھر مد بدل کے توسط کے ساتھ طول توسط. طول توسط دو جو آ جائیں گی, اور پھر طول کے ساتھ طول آ جائے گا. اب یہ ہے جائز وجوہ, ان میں سے جو ہمارا دل کرے گا ہم کسی ایک وجہ کا اختیار کر لیں گے. ٹھیک ہے, جائز وجوہ. جائز وجوہ وہ ہوتی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی اختیار کر لو کافی ہے. جیسے آپ نے مد بدل میں قصر کیا تو آگے آپ قصر بھی کر سکتے ہیں, توسط بھی اور طول بھی, یعنی طول توسط قصر میں سے جو چاہیں چوز کر لیں. پھر جب مد بدل کا توسط ہوگا تو آگے آپ طول بھی کر سکتے ہیں, توسط بھی کر سکتے ہیں, اب بھی چوائس ہے. اور جب طول کریں گے تب فقط طول ہوگا. لیکن اگر یہی عام مد عارض نہ ہو, مزدوج بالعارض ہو, عام مد عارض نہ ہو, جیسے مستہزئون یا جیسے مآب یا جیسے خاسئین, جہاں پہ مد بدل اور مد عارض ایگزیکٹ سیم پوائنٹ پر آ رہے ہوں. جیسے خاسئین میں ای پہ ہی مد بدل ہے, ای پہ ہی مد عارض ہے. مآب میں آ پہ ہی مد بدل ہے, آ پہ ہی مد عارض ہے. مستہزئون میں او پہ ہی مد بدل ہے, او پہ ہی مد عارض ہے. تو اس صورت میں یہ تمام کی تمام وجوہ واجب وجوہ بن جائیں گی. کسی ایک وجہ کو بھی ہم ڈراپ نہیں کر سکتے جم الجم میں. یہی تمام کی تمام وجوہ صورت میں کیا بن جائیں گی؟ واجب وجوہ بن جائیں گی. ان میں سے کسی وجہ کو ہم ڈراپ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکیں گے. اچھا, پھر آ جاتا ہے مد بدل سے مستثنا کلمات. کتنے کلمات مد بدل سے مستثنا ہیں؟ اسرائیل, ہاں, تعداد کتنی ہے؟ مجھے ذرا تعداد بتائیں. 4. آدن الاولیٰ بھی. ہاں جی, آ رہا نا, میں تعداد پوچھتی ہوں, آپ لوگ کلمات بتا رہے ہیں جی. کوشچن غور سے نہیں سنتے. سو مد بدل سے مستثنا کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے. 2 مد بدل سے سرے سے مستثنا اور 2 میں خلف ہے. وہ دو کلمات جن میں مد بدل سرے سے مستثنا ہے, وہ کون سے 2 کلمات ہیں؟ جو آخر در اسرائیل. اور وہ 2 کلمات جن میں خلف ہے, وہ کون سے 2 کلمات ہیں؟ عادن الأولى and
الآن نہ الآن نہیں، الآن، ٹھیک ہے، الآن نہیں، الآن جو سورہ یونس میں آیا ہے، آیت نمبر 91 اور 51 میں جو آیا ہے سورہ یونس میں، وہ کلمہ، ایک عادن الاولا جو سورۃ النجم میں آیا ہے، اور دو کلمات ہیں الآن جو سورہ یونس کی آیا 51 اور 91 میں آیا ہے۔ تو یہ چار کلمات ہو گئے مد بدل سے مستثنا۔ پھر مد بدل سے مستثنا قواعد کتنے ہیں؟ 4، ٹھیک ہے، چار ہی کلمات ہیں، چار ہی قواعد ہیں۔ نمبر 1 وہ مد بدل جس سے ما قبل صحیح ساکن اسی کلمے میں صحیح ساکن اسی کلمہ میں آ رہا ہو، جیسے قرآن ٹھیک ہو اور گیا۔ اور بھی بہت ساری، مسئولن، مذعومن، بس قرآن کافی ہے۔ پھر دوسرا وہ مد بدل جو کس سے بدل کر آ رہی ہو؟ فتحتین سے، جیسے ما آ، ما ان سے ما آ، سما ان سے دعا ان سے، ہاں ابھی جس ہمارا نے مثال دی ندا آ، وہ مد بدل جو کس کی وجہ سے بن رہی ہو؟ تنوین کی وجہ سے ہاں تنوین کی وجہ سے وقفاً بن رہی، وہ تو سیکنڈ ہو گئی نا، تھرڈ بتائیں۔ حمزۃ الوصل کی وجہ سے ہاں ابتداءً بالکل، وہ مد بدل جو ابتداءً حمزۃ الوصل کی وجہ سے بنے، جیسے ای تونی، یا جیسے او تمینا، وہاں پہ بھی مد بدل تو وہاں پہ بھی مد بدل نہیں کریں گے۔ چوتھا ہے وہ مد بدل جو حمزتین سے بدل کے حمزتین سے بدل کر آئے، جیسے اندر سہم میں ہم کر دیتے ہیں یا تو ابدال مع المد ہو جاتی ہے، یا ابدال مع قصر ہو جاتی ہے۔ اگر حمزتین کے بعد ساکن حرف ہو تو، ابدال مع المد، اور اگر متحرک حرف ہو تو، ابدال مع القصر۔ چلیں اب ذرا میں تھوڑا سا خلاصہ کلام بیان کر دیتی ہوں، تاکہ جو ریکارڈنگ سننے والوں نے تو یہ ساری باتیں شاید پڑھی ہوں شاید نہ پڑھی ہوں۔ سب سے پہلے آگے مد بدل کی تعریف، وہ مد بدل یعنی وہ حرف مد جو حمزہ ثابتہ یا مغیرہ کے بعد آئے تو وہاں پہ امام ورش کسر توسط طول کریں گے اور باقون کسر کریں گے۔ پھر سوال پیدا ہوا حمزہ ثابتہ اور مغیرہ سے کیا مراد ہے؟ تو حمزہ ثابتہ وہ ہے جو اپنی اوریجنل فارم میں موجود ہے، لیکن حمزہ مغیرہ ہوا ہے جس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ گئی، جیسے ہم نے نقل الحرکہ کی وجہ سے اسے حذف کر دیا، یا ہم نے حمزہ میں تسہیل کر دی، یا ہم نے ابدال کر دیا، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ پھر آگے مد بدل سے مستثنا قواعد و کلمات۔ مد بدل سے مستثنا 4 کلمات ہیں، جن میں سے 2 مد بدل سے سرے سے مستثنا ہے جہاں پہ فقط قصر ہوگی، وہ ہے یؤاخذ اور اسرائیل، اور 2 کلمات ایسے ہیں جن میں مد بدل میں خلف ہے، یعنی بعض کے مطابق یہاں پہ مد بدل ہوگی اور بعض کے مطابق مد بدل نہیں ہوگی، وہ ہے آل آنا اور عادن الاولا۔ پھر 4 کلمات مد بدل سے مستثنا ہیں، وہ 4 قواعد مد بدل سے مستثنا ہیں۔ نمبر 1 وہ مد بدل جس سے ما قبل صحیح ساکن اسی کلمہ میں آ جائے، جیسے قرآن، جیسے مسئولہ، جیسے مذعومہ۔ پھر دوسرا وہ مد بدل جو فتحتین سے وقفاً بدل کر آئے، جیسے ما ان سے ما آ، سما ان سے سما آ، ندا ان سے ندا آ۔ پھر وہ مد بدل جو حمزۃ الوصل کی وجہ سے ابتدان بن رہی ہو، جیسے ای تونی، یا جیسے او تمینا۔ پھر چوتھا وہ مد بدل جو حمزتین سے بدل کر آئے تو وہاں پہ بھی مد بدل کی 3 وجوہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ اگر حمزتین کے بعد ساکن حرف ہوگا تو ابدال مع المد آئے گا، اگر حمزتین کے بعد متحرک حرف آئے گا تو ابدال مع القصر آئے گا۔ بس یہاں تک کہانی مد بدل کی کمپلیٹ ہو گئی۔ کلیئر ہے کہ؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پھر تھی مدلین۔ سب سے پہلے ہم نے مدلین کی کیا کی تھی؟ تعریف کی تھی۔ کیا ہے مدلین کی تعریف؟ حرف لین کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے گا۔ بالکل، حرف لین کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے گا۔ حرف لین فارمولا کیا بن جائے گا؟ حرف لین پلس حمزہ پلس حمزہ۔ اچھا جی، اس پہ امام ورش وصلاً وقفاً، یہ بہت اہم بات ہے کہ امام ورش کے لیے چاہے وصلاً پڑھے ہو چاہے وقفاً، کون کون سی وجہ آئے گی؟ توسط اور طول۔
तवसुतन तूल। जबकि बाकी तमाम कुरा के लिए वसलन क्या होगा? कसर कसर। और कसर वक्फन? कसर भी कर सकते हैं, तवस्सुत भी, कसर और तवस्सुत तीनों। तूल भी। ठीक है, बाकून के लिए वसलन फकत कसर होगा। वक्फन कसर भी कर सकते हैं, तवसुत भी कर सकते हैं, तूल भी कर सकते हैं कि वो मद आरिज बन जाएगी। ठीक है, फिर है मदलीन से मुस्तस्ना कलिमात। कौन से दो कलिमात सिरे से मुस्तस्ना है? सिरे से मुस्तस्ना। सिरे से मुस्तस्ना कलिमात कौन से मदलीन से? चीटिंग की खोलें लड़की। सवात। सवात। नो, वो सवात तो वो है जिसमें मदलीन होगी तो सही ना। सिरे से मुस्तस्ना जहाँ पे मदलीन मऊइला। होगी। हाँ जी, मऊदा और मऊइला याद कर लें लड़कियों। ठीक है, सिरे से मुस्तस्ना कलिमात कौन से हैं मदलीन से? मऊइला। मऊदा मऊइला। मऊदा और मऊइला। शाबाश। और फिर मदलीन से मुस्तस्ना तो है सवात, लेकिन मामला क्या है, किस तरह से मुस्तस्ना है, कौन कौन सी वजह पड़ी जाएगी? और तवस्सुत। कसर और तवसुत। कसरन तवस्सुत। यस, कसर है तवसुत। जब सऊ में कसर करेंगे तो आ पे कसर तवस्सुतन तवस्सुत तूल। तूल। कसर तवसुत तूल तीनों करेंगे। और जब सऊ में तवसुत करेंगे तब आ में ओनली तवस्सुत। फकत तवस्सुत। ओनली तवसुत करेंगे। फिर इधर आपको मद बदल वर्सेस मदलीन की वजह मालूम होनी चाहिए, मदलीन वर्सेस मद बदल की वजह मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मद बदल वर्सेस मदलीन की नाजायज वजह कौन सी है, या मदलीन वर्सेस मद बदल की नाजायज वजह कौन सी है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? जी। बाजी इसको जरा एक्सप्लेन कर देंगे, जायज वजू नजायज वजू। वो चीज जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि मद बदल अगर पहले आ रही हो, देखें अगर पीछे मद बदल हो अच्छा। और आगे मद लीन हो, तो मद बदल में कसर जब करेंगे तो लीन में क्या आएगा? तवस्सुत। तवस्सुत, फकत तवस्सुत आएगा। कसर के साथ तवस्सुत। तवस्सुत आएगा। फकत तवस्सुत आएगा। तवस्सुत के साथ तवस्सुत। तवस्सुत। तवस्सुत आएगा। और तूल के साथ तवस्सुत तूल। तूल। आवाजें मिक्स हो जाती, समझ नहीं आती। चलिए, कसर के साथ फकत तूल। तवस्सुत, तवस्सुत के साथ भी फकत तवस्सुत, तूल के साथ तवस्सुत और तूल। ठीक है, जी। और अगर ऑपोजिट आ जाए, पहले लीन आ रही है और फिर बदल आ रही है, तो लीन में जब हम तवस्सुत करेंगे तो आगे तीनों आगे कसर तीनों तवस्सुत वजू तूल। आएंगी। ठीक है, लीन में जब हम तवस्सुत करेंगे तो आगे बदल में तीनों वजू आएंगी, कसर तवस्सुत तूल। और जब हम लीन में तूल करेंगे तब आगे तूल आएगा। तूल, फकत तूल। फकत तूल आएगा। ठीक है शायद। जी बाजी। चल सब हम इशारा पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये जायज वजू है। ये सारी जायज वजू हैं बिल्कुल, इसके अलावा जो निकलेंगी वो नाजायज होंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वैयाक। चल क्या था? वमा बाद हमजिन साबितिन औ मुगय्यरिन, कि वो वमा बाद और वो जो हरफ मद हो। ठीक है, मद बदल के बाप चल रहा है तो वो मद, वो जो मद है, वो जो हरूफ मद्दा है वो किसके बाद हो? हमजिन साबितिन, यानी पहले हरफ मद आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? नहीं नहीं, नून वमा बाद साबित। हमजिन साबितिन के हमजा के बाद हो, वमा बाद हमजिन के हमजा के बाद हो। कैसा हुआ हमजा हमजा? साबित है। हाँ, हमजा हाँ, साबित भी हो सकता है और मुगय्यर भी हो मुगय्यर सकता है। भी। मुगय्यरिन भी हो सकता है, तो मुगय्यर भी हो सकता है। सो कहता है वमा बाद हमजिन, के वो हमजा के बाद आ रहा हो। ठीक है, जो हरफ मद है वो किसके बाद आ रहा हो? हमजा हमजा साबिता के या बाद। हमजा मुगय्यरा के बाद। मुगय्यरा के बाद आ गई, तो ये मद बदल की तारीफ हो गई। ठीक है, मद बदल की तारीफ हो गई। फिर आगे आ जाएगी हेडिंग मिकदार की। अच्छा, ये मुगय्यर के साथ ना आप लिख भी लें बेशक, कि इसकात भी हो सकता है, तस्हील भी हो सकती है, ठीक है, इब्दाल भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ चेंज। ठीक है, तस्हील, इब्दाल या इसकात, कोई भी चेंज आ सकता है मुगय्यरिन में।
نوٹ کر لیا؟ جی تسهيل ہاں، تسہیل، اسقاط ابدال یا اسقاط. نقل میں اسقاط ہو جاتا ہے نا، حمزہ گر جاتا ہے. اچھا، تو کیا ہوگا جب بھی حمزہ کے بعد حرف مد آئے گا تو مقدار کیا ہوگی؟ فقصر، تو قصر ہے. وقد یروى، اور تحقیق روایت کیا گیا ہے، لورش، ورش کے لیے، مطولہ، طول طول بھی، ووسطہ، اور اس کے لیے توسط بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ورش کے لیے قصر بھی ہے، طول بھی ہے، اور توسط توسط بھی ہے. ٹھیک ہے، کس نے روایت کیا؟ وقد یروى قوم، وقد یروى قوم، کس نے روایت کیا ہے؟ ایک قوم نے روایت کیا، یعنی بس اس کے راوی کی، اس کے ناقلین کی بات ہو رہی ہے. تو وقد یروى قوم لورش فقصر، اور مطولا، اور ووسطہ. تو ایک قوم نے ورش کے لیے قصر، توسط، طول، 3 مقداریں نقل کی ہیں. سمجھ آیا؟ جی یہاں باجی تک قوم تو نیچے لکھتے ہیں، جی قوم آمنا. ہاں، قوم تک نا بات ختم ہو گئی، آگے اگزامپلز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، فقصر، تو قصر روایت کیا ہے. وقد یروى، ایک وقد یروى، اور تحقیق روایت کیا ہے کس نے؟ قوم، ایک قوم نے. لورش، ورش کے لیے، مطولہ، طول بھی ہے، وسطہ، اور اس کے لیے توسط بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی مقداروں کی. جی باجی یہ شعر میں ہے نا، جو سیکنڈ لائن ہے اس میں وقد یوروا کے بعد قومن لکھا ہوا نہیں ہے باجی اس میں. یہ نیچے ہے نا، وقد یروى قوم، یہ وسطہ قوم ہے نا، یہ قوم کا تعلق اوپر یروى کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک اوکے. اچھا جی. سو پہلے آگے تعریف مغیر تک کی، وما بعد حمز ثابت او مغیر، پھر آگے آگے مقداریں، وقد یروى لورش مطولہ وسطہ قوم، یہاں تک آ کے مقدار مکمل ہو گئی. آگے ہیں مثالیں. ٹھیک ہے، اگلی ہیڈنگ کس کی دے دیں گے؟ مثال مثال کی. کہتے ہیں کا، جیسے آمنا، آمنا پہ مد بدل ہو رہی ہے. جی حمزہ ثابتہ یا مغیرہ؟ مغیرہ ہے. کیسے مغیرہ؟ کون سی تبدیلی ہے اس میں؟ تسہیل ہو رہی ہے، اسقاط ہو رہا ہے، ابدال ہو رہا ہے؟ یہ نہیں نہیں ثابت ہے کیونکہ اس ثابتہ ہے. ثابتہ ہے کیونکہ کوئی چینج نہیں آیا. ہؤلاء آلہۃ، یہاں پہ حمزہ کیسا ہوگا؟ ثابتہ یا مغیرہ؟ وغیرہ مغیرہ ہوگا. ثابتہ نوپ، مغیرہ. حمزہ تعین آ رہا ہے. حمزہ تعین میں ورش کیا کرتے ہیں؟ ہؤلاء آلہۃ. مدنیان میں ابدال ابدال کرتے ہیں، ہؤلاء یالہۃ پڑھیں گے نا. جی جی ٹھیک ہے، سو یہاں پہ ابدال ہو جائے گا. پھر آتا، بتائیں کیسا ہے حمزہ؟ ثابتہ یا مغیرہ؟ ثابتہ ہے. ثابتہ ہے. للایمانی، لامیا لا رہے تو لیلیمانی، بتائیں ثابتہ یا مغیرہ؟ مغیرہ مغیرہ. قد خلا، تحقیق. اچھا، قد خلا تحقیق مستثنا ہے، آگے وہ آ رہی ہے کہانی، نیکسٹ شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سو آتا للایمان. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی جی اچھا جی. پھر ہے قد خلا، اور اس کے مستثناات کون سے ہیں؟ تحقیق مستثناات ہیں. کون کون سے ہیں مستثناات؟ یؤاخذ و اسرائیل، یہ 2 کلمات ہو گئے. ٹھیک ہے، یؤاخذ اور اسرائیل 2 کلمات ہو گئے جو مد بدل سے استثناء ہے مستثنیٰ ہے. سرے سے مستثنا ہے، کہ مد بدل کی نہ توسط آئے گا نہ طول طول آئے گا. پھر کہتے ہیں او، یا پھر بعد ساکن صحیح، کہ مد بدل کس کے بعد آ رہی ہو؟ صحیح ساکن کے بعد صحیح ساکن کے بعد آ رہی ہو. جیسے کہتے ہیں کیا قرآن، جیسے کہ قرآن. تو دیکھیں پہلا قاعدہ آ گیا، وہ مد بدل جو کس جسے ماقبل کیا ہو؟ صحیح ساکن ہو. صحیح ساکن ہو، اور مثال کے ذریعے معلوم پڑا کہ اسی کلمہ میں ہو. اچھا، پھر کیا ہے؟ وَتَنْوِينِ نُبْدِلًا، اور دوسرا کیا ہو گیا قاعدہ؟ جو فتحتین سے بدل کر آئے مٹھے بدل ہاں کر جی، آئے. وہ تنوین، یعنی تنوین سے بدل کر ہے، اور تنوین سے مراد یہاں پہ کون سی تنوین ہے؟ فتحتین فتحتین. پھر تیسرا قاعدہ، وما بعد حمز الوصل
أيضا وبعضهم شاذ یہ میں ایتی وبعضهم مثال بھی دی ہوئی ہے وما بعد حمز الوصل أيضا وبعضهم کہ وہ مد اور بدل جو حمزۃ الوصل سے ہاں کی وجہ سے بنے. یہاں تک کہانی کمپلیٹ ہو گئی وما بعد حمز الوصل أيضا کہ وہ مد بدل جو حمزۃ الوصل کے بعد آ رہی ہو یعنی حمزۃ الوصل کی وجہ سے بنے وما بعد اور کہ وہ حرف مد ہو جو کس کے بعد ہو حمز الوصل حمزہ وصلی کے بعد سمجھ آ رہی ہے جی زیادہ تیز تو نہیں بول رہی نہیں بچ سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے وما بعد اور وہ جو حرف مد ہو وہ کس کے بعد ہو حمز الوصل یا حمزہ وصل کے بعد ہو ایضاً یہ بھی اس میں شامل ہے اچھا اب یہاں پہ کون سا قاعدہ بیان نہیں ہوا مستثنا قاعدہ جو حمزتین سے بدل کر حمزتین سے بدل ہاں ٹھیک ہے شاطبی میں بھی نہیں بیان ہوا بس آپ نے بس نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ کوئی جب آپ وجہ کو ہوگی ہم وہ بولیں گے کوئی ریزن ہوگا جو آگے پڑے گی. نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں بیان ہوا واللہ عالم شاید کامن بات ہے اور یہ ابدال کے باب میں بیان کر دی اس وجہ سے نہیں آیا شاید کہ ابدال کے باب میں بیان کر دیں گے نا کہ یہاں پہ ابدال ہو جائے گا تو اس وجہ سے انہیں مد بدل بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی مے بھی یہ ریزن ہو اچھا جی کہتے ہیں وبعضهم اور بعض مشائخ کے ہاں لدا عادن الاولا اور عادن الاولا کے پاس یہ لدا عادن لدا کا مطلب ہوتا ہے پاس یعنی عادن الاولا پر وآلانا اور آلانا پہ والصلاة پہنچ جائے یعنی بعض مشائخ نے اس کو مستثنا قرار دیا ہے عادن الاولا اور آلانا کو تو بعض مشائخ کے ہاں کیا ہوگا مد بدل ہوگی بعض کے نزدیک مد بدل نہیں ہوگی اور بعض کے نزدیک ہوگی. ہاں جی اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ان بعض کا ذکر کر دیا جن کے نزدیک مد بدل نہیں ہوگی پیچھے قد خلا آیا ہوا ہے نا قد خلا کے ذیل میں یہ سارا کچھ کور ہو رہا ہے کہ اچھا یہ بھی مستثنا ہے یہ بھی مستثنا ہے وبعد ساکن صحیح بھی مستثنا ہے وتنوین مبدلہ بھی مستثنا ہے وما بعد حمز الوصل ایضا یہ بھی مستثنا ہے اور قد خلا کی ہی ذیل میں کیا آ گیا کہ بعض نے قد خلا بعض نے مستثنا قرار دیا ہے عادن الاولا اور آل آنا کو تو یعنی اگر بعض نے عادن الاولا اور آل آنا کو مستثنا قرار دیا تو باقیوں نے اس کو مستثنا قرار نہیں دیا نہیں دیا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیچھے سے پچھلی ذیل میں آ رہا ہے یعنی بات پیچھے سے چل رہی ہے وہی سب سے کنیکٹڈ ہے قد خلا یؤخذ قد خلا اسرائیل قد خلا بعد ساکن صحیح قد خلا وتنوین نبذلا قد خلا وما بعد حمز الوصل قد خلا بعضهم لدى عدن الاولى والانا ٹھیک ہے یعنی قد خلا ان سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جی یعنی باجی واو عاطفہ ہے ہاں جی بالکل وہ عاطفہ کا ہے کہ وہ بس سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے قد خلا مستثنائی استثنائی کلمہ جو ہے ہاں جی 2 منٹ لیں اس کو ڈائجسٹ کریں پھر مجھ سے پوچھیں اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو جی اچھا آگے ہیں بابو مد اللین اب سب سے پہلے وہی اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہتا ہے وَإِن تَسْكُنِ الْيَا اگر یا ساکنہ ہو بین فتح و حمزت بکلمت کس کس کے درمیان ہو فتحہ اور حمزہ کے درمیان ہو بین فتح و حمزت شرط کیا ہے بکلمت ایک ہی کلمہ میں ہو او واو یا پھر یہ واو ہو یعنی یہ یا ساکنہ بھی ہو سکتا ہے اور واو ساکنہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کس کے درمیان ہوں گے یا ساکنہ اور واو ساکنہ فتحہ اور حمزہ کے درمیان ہوں گے اور بکلمتن ایک ہی کلمہ میں ہوں گے جیسے شیئن جیسے شیئن جیسے کہیئتی سوآت سوآت ٹھیک ہو گیا تو کیا کہتے ہیں کہ یا اور واو ساکن ہوں گے ما قبل فتحہ ہوگی یعنی جب بھی یا اور واو ساکن ہو ما قبل فتحہ تو وہ حرف لین ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو کیا ہوگا فوجہانی تو 2 وجہیں جملہ خوبصورت قرار دی گئی ہیں
تو کتنی وجوہ آئیں گے؟ 2 وجود، طول اور توسط. ہاں اب دیکھیں طول توسط تو بیان بھی کریں بھی، طول و وسط، طول بھی ہوگا اور توسط بھی. توسط بھی ہوگا. تو یہ آ گئی مقدار ہے، ٹھیک ہے، یہ آ گئی مقدار ہے، بطول و وسط کی توسط ہوگا اور طول ہوگا. وصل ورش و وقفہ، ورش کے لیے وصل بھی ہوگا اور وقفہ بھی ہوگا، کہ ورش کے لیے وصلاً وقفاً توسط طول ہے، ورش کے لیے وصلاً وقفاً توسط طول ہے. باقون کے لیے وصلاً کیا ہے؟ قصر. قصر یا پھر مد ما بولیں. اور وقفاً کیا ہے؟ قصر توسط طول. قصر توسط طول. کہتا ہے وعند سکون الوقفی، اور جب سکون وقفی آ رہا ہو یعنی مد عارض لین آپ کر رہے ہو، للکلی تب تمام کے تمام قرآ کے لیے ہے، او ملائی گئی، عمل ملائی گئی. کون سی وجوہ عمل ملائی گئی ہیں تمام کے تمام قرآ کے لیے؟ طول اور توسط جو طول و پیچھے توسط. قصر بتایا وہ گیا. آلریڈی کرتے ہیں نا، قصر وہ آلریڈی کرتے ہیں، تو قصر نہیں جی. ختم ہوگا. قصر وہ آلریڈی کرتے ہیں، وہ کریں گے ہی کریں گے، لیکن جب سکون وقفی آئے گا تو ان کے لیے ورش والی وجوہ کا بھی اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بات نہیں نکلتی کہ وقفاً مد عارض لین میں صرف طول اور توسط ہوگا. کیا نکلتی یہ بات کہ قصر تو ان کا ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں اور کون کون سی وجہ آ جائے گی؟ طول اور توسط. طول اور توسط. سمجھ آیا؟ جی باجی. باجی او ملا کا کیا لکھیں گے ترجمہ؟ ہاں عمل ملائی گئی ترجمہ ہیں. ٹھیک ہے، عمل ملا ملائی گئی. عمل ملائی گئی ہیں. ٹھیک. جو پیچھے وہ جو بیان کی گئی ہیں وہ عمل ملائی گئی ہیں، یعنی قصر تو ان کا آلریڈی ہے ہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ورش والی وجوہ بھی وقفاً پڑھ دینی ہے، توسط اور طول والی. کہتا ہے ولا مدہ، اور مد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مد سے مراد طول ہے. کہتا ہے ولا مدہ، اور طول نہیں ہے، فی واون بسوآت، سوآت کی واو میں، سوآت کی واو میں طول نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فقصرن، بس آپ قصر کریں. وثلث لحمز، اور 3 وجوہ پڑھ دیں آگے حمزہ پہ، آ پہ. ٹھیک ہے، سو پہ کیا کریں؟ قصر کریں، تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں؟ وثلث، اور 3 وجوہ پڑھیں. لحمزن، حمزہ میں، سو کے قصر کے ساتھ حمزہ میں، آ میں قصر توسط طول 3 قصر وجوہ. توسط طول. کہتے ہیں ثم، پھر وسطہما، ہما یعنی ان دونوں پہ، واو اور حمزہ دونوں پہ، وسطہما کھلا، ان دونوں پہ بھی توسط کر دیں. تو سو کے قصر کے ساتھ آ میں 3 وجوہ، اور سو کے توسط کے ساتھ آ میں صرف توسط. صرف توسط. چلو جی، یہ ساری باتیں وہی تھی جو ہم نے پڑھی ہوئی تھی، بس ابھی اشعار میں دیکھ لی ہیں. کلیئر ہے سب کو؟ جی باجی. چلو جی، آج کے لیے اتنا